وزیراعظم عمران خان کے بارے میں یہ پہچان ہے ان کی کہ وہ پاکستان کے مخصوص سیاسی حالات میں اور مخصوص سیاسی جو اس کا ہینڈلنگ ہونی چاہیے یا مینجمنٹ ہونی چاہیے وہ اس سے نابلد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملات اپنے اتحادیوں کے ساتھ کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے اور وہ سیاست میں اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ ایک مخلوط حکومت میں اور پھر پاکستان کے سیاسی نظام میں ایسا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کا اعتراف آج بالآخر عمران خان نے کیا۔ آج وہ لاہور پہنچے اور انہوں نے اپنی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ قاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پہلی بار ایک پبلکلی ان کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے ملاقات کری، اور اس کے لیے وہ آج گلبرگ میں جناب چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے بھی گئے، جہاں پہ چودھری پرویز الہی، ان کے صاحبزادے مونس الہی، پی ایم ایل کیو کے دوسرے لیڈرشپ موجود تھے۔ وزیر اعظم ان کے ساتھ ملے، گرمجوشی کا اظہار بھی کیا اور بظاہر ان کے گلے شکوے بھی سنے، زخموں پر مرہم رکھنے کی وزیر اعظم عمران خان جتنی کوشش کر سکتے تھے اطلاعات کے مطابق وہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، گویا کہ آج سیاسی رنگ دکھا رہے تھے عمران خان، جس کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ 3 ہفتے قبل مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلہ مزید بڑھ گیا تھا، خلیج میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اس کا بربلا اظہار کیا تھا پی ایم ایل کیو نے جب اس نے احتجاجاً وزیر اعظم عمران خان کے زہرانے میں شرکت نہیں کی تھی۔ 6 ماہ قبل بھی وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں کو عشائی میں پاکستان مسلم لیگ کی شریک نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ قاف بھی اس معاملے میں لگی لپٹی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال حکومت میں وہ شامل تھی اور اس کی شمولیت پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی بڑی اہم ہے۔ بتایا جاتا ہے، پس منظر یہ ہے کہ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان بنیادی مسئلہ انتظامی اختیارات، ترقیاتی فنڈز کی تقسیم اور پاور شیئرنگ کا ہے۔ اسی لیے تو سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں اور ہمارے سیاستدان سیاست کرتے ہیں کہ انہیں اقتدار میں عملی حصہ ملے۔ اتحادی کو اپنا سمجھ کے چلنا جو ہے وہی سود مند ہوتا ہے، اور اتحادیوں کو سوکن کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم ان پہ اعتماد کے ساتھ چلیں اور اپنا بھی اعتماد بحال رکھیں، اور اونرشپ ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اکٹھے ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر وقت اتحادیوں کے اوپر شک کی نظر سے دیکھا جائے۔ اتحادیوں کو اپنا سمجھنا چاہیے۔ بندہ کھانا وہیں کھاتا ہے جہاں پہ اگلوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس طرح کا یا رابطے کا یا مشاورت کا۔ جہاں پہ ہم ان کے اتحادی ہیں وہاں پہ مشاورت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ایک جو ڈسکنیکٹ ہے کہ وہ کریٹ ہو گیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں، پی ٹی آئی کی طرف سے اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کافی کمی ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ اپنے معاملہ تو ٹھیک کریں، وہ اگر ایفرٹ کرے تو انشاءاللہ وہ ایک قدم ہماری طرف بڑھیں گے، ہم 2 بڑھیں گے۔ مشاورت کے عمل میں تو شامل کریں، ہمیں یہ احساس تو ہو کہ ہم فیصلہ سازی کا حصہ ہیں۔ ایک جماعت کے ووٹوں کی وجہ سے آپ حکومت کر رہے ہو ایک صوبے پہ، اور اس جماعت کو آپ اتنا بھی اہم نہ سمجھیں کہ آپ ان کو اپنی مشاورت میں شامل کریں، اپنے فیصلوں میں شامل کریں۔ یہ اگر زبردستی چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کو اسی تنخواہ پر رکھنا ہے تو اس طریقے سے شاید ممکن نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے چودھری برادران کو تحریری طور پر گجرات، چکوال، بہاولپور، ڈسکہ، منڈی بہاؤالدین میں انتظامی کنٹرول کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اسی بنیاد پہ پی ایم ایل کیو حکومتی اتحادی بنی تھی۔ پی ایم ایل کیو بہت ہی کلیدی اس کا کردار ہے، بہت ہی اہمیت ہے اس کی حکومتی اتحاد کو برقرار رکھنے میں اور عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنے میں، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس 172 اراکین کی سادی اکثریت کے بجائے 182 نشستیں ہیں، جبکہ پنجاب میں 185 اراکین کی سادی اکثریت کے مقابلے میں بزدار حکومت کو 196 اراکین کا اعتماد حاصل ہے۔ وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 11 اراکین پی ٹی آئی کو سرپرائز دے سکتے ہیں، اور کپتان کی وفاق اور پنجاب حکومت کو 11 اتحادی کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ قاف کی قومی اسمبلی میں 5 اور پنجاب اسمبلی میں 10 نشستوں کا بہت امپورٹنٹ بڑا کلیدی کردار ہے۔ اس وقت مسلم لیگ قاف کے پاس وفاقی وزارت ہاؤسنگ کے علاوہ پنجاب میں محکمہ معدنیات اور ماحولیات کی 2 وزارتیں ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، لیکن مسلم لیگ قاف حکومت سے اقتدار میں مزید حصہ مانگ رہی ہے اور 2.5 سال سے گلے شکوے مسلسل جاری ہے۔ کبھی جہانگیر ترین، کبھی چودھری محمد صفدر، کبھی شفقت محمود کی قیادت میں پی ٹی آئی کی ٹیم مسلم لیگ قاف سے مذاکرات کرتی رہی۔ اب تو وہ ٹیم بھی نہیں رہی، اسی لیے مسلم لیگ قاف سے رابطے ختم ہی ہو گئے عملاً۔ مسلم لیگ قاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ جو غلط فہمیاں تھیں وہ نہ صرف دور ہوئیں، جو ہمارے مطالبات تھے وہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں۔
PMLQ بالکل ناراض نہیں ہے، کچھ خدشات تھے، ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، جو خدشات تھے وہ سارے کے سارے بہت حد تک حل ہو گئے۔ جو ایشوز آئے تھے وہ بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لوگوں نے اس کو اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی کہ ہم پہلے سے ساتھی ہیں، اب بھی ساتھی ہیں، آئندہ بھی ساتھی رہیں گے، ہمارے بیچ میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد جناب عمران خان کا کسی بھی اتحادی کے ساتھ پہلی اس قسم کی ملاقات ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں وہ پیر صاحب پگارا کی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہائش پہ گئے تھے، اور آج PMLQ اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ ان کی پہلی اس انداز کی ملاقات ہے۔ بظاہر تو اس سے کچھ نہ کچھ برف پگھلنی چاہیے، مگر مسائل بہت سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، اور شاید اس ایک ملاقات میں، جسے بعض لوگ علامتی ملاقات بھی کہہ رہے تھے، پورے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال ایک ابتدا ہوئی ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ مونس الہی جو کہتے تھے کہ وزیر اعظم ایک قدم اٹھائیں، ہم 2 قدم اٹھائیں گے، شاید پہلا قدم تو اٹھ گیا ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس سب کا جائزہ لیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حبیب اکرم، بہت ہی ممتاز تجزیہ کار ہیں، پاکستان کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارا بہت ممتاز پروگرام ہے اختلافی نوٹ، اس میں بھی وہ بہت امپورٹنٹ شریک کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ یہ خود ایک خبر ہے، ورنہ تو اتحادیوں کا آپس میں ملنا کہاں ایک خبر ہوتی ہے کہ یقیناً آپس میں ملتے رہنا چاہیے، لیکن عجب ماحول رہا اس مخلوط حکومت کا کہ PTI کے سربراہ اور PMLQ کے سربراہ، 2 اہم اتحادی، آپس میں کوئی ملاقات، آپس میں کوئی گرم جوشی، آپس میں کوئی بلکہ معمول کے بھی تعلقات نہیں رہے۔ خان صاحب، ابھی آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ ان کے درمیان ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا کچھ ڈسٹرکٹس کا، جس میں گجرات، منڈی بہاؤدین اور چکوال بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو چند یعنی تقریباً 3 مہینے کے اندر ان سارے اضلاع میں ایڈمنسٹریشن تبدیل کی گئی ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن کچھ ایسی شکایات پر تبدیل کی گئی ہے جو براہ راست وزیر اعظم تک پہنچی تھی۔ مثال کے طور پہ منڈی بہاؤدین میں کچھ ایسے معاملات تھے جس میں کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں پر یعنی جن کی خریداری مشکوک تھی وہ اموویبل پراپرٹی تھی، وہ شکایات بھی وزیر اعظم تک پہنچی، اور اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان تک بھی شکایت پہنچی، تو ڈپٹی کمشنر نے ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یا PMLQ کی طرف سے یہ اتھارٹی نہیں دی گئی تھی کہ وہ ان معاملات میں پڑے۔ جب وزیر اعظم تک یہ شکایات پہنچی تو پھر وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب کو حکم دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ وہ ایڈمنسٹریٹو چینجز کریں ان اضلاع میں، اور ان اضلاع میں جو ہونے والی چینجز تھی انہوں نے، آپ یوں کہیے کہ پہلے سے جو سلگتی ہوئی آگ تھی اس کو تھوڑا سا مزید بھڑکا دیا۔ لیکن جو کارڈینل پرابلم ہے، جو فنڈامنٹل ایشو ہے PMLQ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، وہ ایک وزارت کا معاملہ ہے۔ یہ طے شدہ بات تھی، کوٹے کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ 2 وزارتیں PMLQ کو ملے گی وفاق میں، لیکن اور وفاق میں دوسری وزارت کے لیے جو نامزدگی PMLQ نے کی وہ مونس الہی کی تھی، اور مونس الہی کو اس وقت ہمارے وزیر اعظم جو ہے کچھ عرصہ پہلے تک وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم کی اور مونس الہی کی، جس کے بعد مونس الہی نے باہر آ کے بڑا کرٹلی کہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو میں پسند نہیں ہوں۔ تو وہ جو معاملہ ہے وہ اب تک اسی طرح چل رہا ہے۔ جو پرویز الہی صاحب ہے ان کا اصرار ہے کہ مونس الہی کو وفاقی وزیر بنایا جائے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ مونس الہی کو جیسے ہی وزیر بنایا جائے گا ان کا ماضی کچھ ایسا رہا ہے کہ جس کا بیگیج شاید موجودہ حکومت سنبھالنا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے اس وقت وہ حبیب اکرم صاحب، یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم نے ایڈجسٹمنٹس تو بہت کی ہیں، کابینہ کے اندر بھی اپنی ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، اور شاید یہ کہنا بھی بالکل اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ مونس الہی آئیں گے اور وہ کچھ شروع کر دیں گے اور پیسے بننے لگیں گے اور یہ ہوگا۔ میرے خیال میں کہ بڑی پولیٹیکل فیملی ہے، اور اس انداز کے پس منظر میں عمران خان کی کیبنٹ کے اندر، اور پھر یہ سب کچھ، اور پھر اتنی اس کی گفتگو ہو چکی ہے، یہ شاید ایسا تو نہ ہو، کیونکہ شاید یہ اتنی مشکل صورتحال نہیں ہے۔ مونس الہی کو اکاموڈیٹ کرنا فیڈرل کیبنٹ میں ہونی تو نہیں چاہیے۔
खान साहब, उसकी वजह ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि मोनिस इलाही के बारे में वजीर आजम का एक तासुर बन चुका है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी काफी पुख्ता है। अब वो हकीकत क्या है, ये एक बिल्कुल अलग सूरत, एक अलग बात है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो समझते हैं कि एक इस तासुर, हमारी हुकूमत का तासुर इससे बेहतर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम के इर्द गिर्द के लोग जो हैं, और बिलखुसूस पंजाब के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर हमने बहुत ज्यादा प्ले स्पेस दे दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, तो उसके बाद न सिर्फ पंजाब में बल्कि विफाक में भी ये अपनी स्पेस से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जैसा कि वो अब कर रहे हैं, अगरचे स्पेस थोड़ी सी उनकी सुकड़ गई है। इसके साथ तीसरा जो मसला है वो बाकायदा वजीर आजम तक पहुंचा है, जो वो ये है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में अगर आप पिछले यानी तकरीबन 4 महीने का रिकॉर्ड उठाएं, तो उसमें जब भी असम्बली का इजलास हुआ है, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो असम्बली के इजलास में PMLN के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है हमजा शहबाज, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना, यह भी ऐसा मामला था जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ प्रॉब्लम थे। उसके साथ साथ फिर यह भी हुआ कि पाकिस्तान तहरीक जो PMLQ के यानी जो स्पीकर हैं, उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को कुछ ज्यादा वक्त देना शुरू कर और हुकूमत को जरा कम वक्त देना शुरू कर दिया। तो वो जो ऐवान में जो हुकूमत की अददी, अगरचे वो महदूद सी है, वो जो अददी अक्सरियत थी वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। इसके साथ साथ फिर कुछ कवानीन का भी आपको याद होगा कि एक कानून भी बिल्कुल बहुत सारी चीजों को बाईपास करते हुए असम्बली से थ्रू हो गया था, और फिर वो जुल्फी बुखारी साहब गवर्नर साहब से मिले वजीर आजम का पैगाम लेके, और वो मजहबी नवीयत का जो कानून था उस पर गवर्नर ने साइन करने से इनकार कर दिया। गवर्नर साहब के ऊपर जैसे आपने पहले कहा था कि बहुत सारे एतराजात उनके मौजूद हैं, अब रिसेंटली भी उनके कई किस्म के एतराजात हैं। वो ये समझते हैं कि गवर्नर सरवर साहब जो हैं वो खास तौर पर जो वो कुछ ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पे गुजरात यूनिवर्सिटी को वो समझते हैं जो PMLQ के लोग हैं और बिलखुसूस चौधरी बरादरान, कि यहाँ पर वो कुछ होना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हमारी ही बनाई हुई है। लेकिन जो चौधरी सरवर साहब हैं वो बीइंग चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द प्रोविंस, वो वहां पर अपना ही पुट्स इट फुट डाउन। तो ये एक सारे मामला जो तो मिलते अब ये फरमाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पस मंजर है, लेकिन बिल आखिर आज प्राइम मिनिस्टर उनके घर पे चले गए, और ये सियासत में इसकी एक अलामती बड़ी अहमियत होती है कि घर पे चल के आ गए और फिर मुलाकात हो गई और चौधरी साहब से पूछ लिया, चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें हो गई। कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? कुछ ये किसी चीज़ की इम्पोर्टेंट बिगिनिंग हो सकती है? खान साहब, यकीनन उसकी वजह यह है कि शायद ये चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात नहीं है, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात है। और वजीर आजम को भी ये बात पता है, और ये बात लाहौर के जो बाखबर सर्कल्स हैं उनके अंदर भी ये बात वाज़ेह है कि दरअसल चौधरी शुजात हुसैन ये समझते रहे हैं, और अब तक उनकी ओपिनियन भी रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता छिन छिन के बाहर भी आने लगी है, कि जो फैमिली के अंदर जो अगली नस्ल है, मिसाल के तौर पर मोनिस इलाही हैं, सालिक हैं, शाफे हैं, इनके दरमियान इत्तेहाद की वो कैफियत नहीं है जो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान है। तो सालिक जो मोनिस इलाही की वजारत है, उसके मुतबादल के तौर पर जब नाम पेश किए गए वजीर आजम की तरफ से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इब्तदाई तौर पर उनकी सबसे ज्यादा मुखालफत जो थी वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने की थी, और मोनिस इलाही अगरचे उसमें खामोश रहे थे, लेकिन बहरहाल उनकी खामोशी ही वो अपने वालिद के साथ ही अल्टीमेटली आखिरी तज्जिये में आएंगे। और जब से चौधरी शुजात साहब अपनी बीमारी की वजह से निस्बतन कम एक्टिव हुए हैं, तो तब से ये मसाइल ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने इस सूरत हाल को खासतौर पर जो PDM के वजह से पैदा हुई कि PDM ने एक ऑनस्लॉट शुरू कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे।